واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل بے مثال ساری کائنات کا نظام چلانے والا، ایسا حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ جسے اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے دنیا کے کسی ولی، بزرگ، پیر، فقیر، درویش، حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو کائنات کے امام آدم، مرشد آدم، رہبر آدم اور قائد آدم،
یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم سب نے مر کر اللہ کے پاس جانا، کوئی عالم ہو، کوئی عامی ہو، کوئی امام ہو، کوئی مقتدی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی فقیر ہو، اور دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے کہ زمیندار زمین میں بیج ڈالتا ہے، لہلہاتی کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، پھر پک جاتی ہیں، پھر کٹائی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر آخر یہ لاٹھی پکڑ لیتا ہے، اور پھر ایک دن اعلان ہو جاتا ہے فلاں شخص مر گیا، جنازے کے لیے تشریف لیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا، یہ تو ایک کھیل اور تماشا، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اصل گھر تو اوپر ہے۔ یہاں تو زندگی کأنک غریب، ایک مسافر کی زندگی ہے۔ امیر سے امیر شخص کو بھی وہی قبر ملتی ہے جو ایک ریڑھی بان کو ملتی ہے۔ امیر چاہے کہ ایک مربع میں میری قبر بنا دی جائے، اصل گھر یا جنت ہے اور یا دوزخ۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنتیوں کی اور ایک جماعت دوزخ میں جانے والے۔ اب فیصلہ اس دنیا میں کرنا، میں کس راستے کا راہی ہوں، میں جنت میں جانے والی جماعت کا رکن ہوں۔ جیسے دیکھیے، بچہ مدرسے میں جائے، کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، یہی 3 ادارے ہیں۔ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے نہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں فیل ہوں گا کہ پاس، بچہ ہے۔ جب وہ اس پرائمری سکول سے ہائی سکول میں آتا ہے تو پھر کچھ سمجھ آ جاتی ہے، اور جب کالج اور یونیورسٹیوں میں، پھر اسے بالکل پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ پیپر جو دے کر آ رہا ہوں میں بالکل فیل ہو جاؤں۔ اپنی تسلی کے لیے اور ماں باپ کو، پیپر کیسا ہوا؟ ابا جی بہت عمدہ، لیکن دل کہتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو کچھ ہوتے ہیں طلباء پڑھنے والے، کچھ ہوتے ہیں گیس لے کر استاد سے وہ تیاری کرنے والے۔ اب اگر وہ بھی تیاری نہ کریں تو پھر کہتے ہیں آؤٹ آف گیس، کہ جو استاد نے چند سوال دیے تھے اس سے باہر پیپر آ گیا۔ اب وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے، شاید کوئی جیک لگ جائے، کوئی شراب پی رکھی ہو ایگزامینر نے، کوئی نشے میں بیٹھا ہو اور بس ایسے ہی ورقے دیکھ کر مجھے پاس کر دے، وہ اس امید پر لگا ہوتا ہے۔ دل اس کا دھڑک رہا ہوتا ہے کہ نہیں، لکھا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جو لکھنے والے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے نمبر تک بتلا دیتے ہیں کہ اس کے راؤنڈ اباؤٹ میرے نمبر آئیں گے۔ یہی حال بالکل من و عن جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، پتہ ہمیں بھی ہے ہم نے کہاں جانا ہے۔ ایک ابلیس کا دھوکہ ہے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، جو چاہے تو دنیا میں کر،
اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ کر تو جاؤں، کچھ لکھ کر تو دوں، کچھ کرامن کاتبین کو لکھوا تو دوں، کچھ نامہ اعمال میں نیکیاں ہو تو صحیح، کوئی محنت اور مشقت اور جد و جہد تو ہو، پھر میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھوں کہ جب اللہ یہ دیکھے گا تو پھر امید ہے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اور اگر پیپر ہی صاف ہو، ساری زندگی دیکھیے گا، امت کی اکثریت کا حال یہی ہے، اکثریت کا حال یہی ہے کہ اولاد پیدا کرنا، کمانا، دنیا کی دوڑ، دنیا میں سٹیٹس، دنیا میں نمود و نمائش، اور آخرت کی تیاری، سبحان اللہ، اس امید پر جیسے وہ طالب علم امید پر رہتا ہے، اور جو ہی رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے سامنے لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہو چکا۔ یاد رکھیے گا یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا خطبہ ہے، کوئی عوامی جلسہ تو ہے نہیں۔ جمعے کے دن انسان کی دھلائی کا وقت ہوتا ہے۔ 7 دن کے بعد یہ جمعہ آیا، کچھ میں لے کر جاؤں، کوئی فکر، کوئی نظریہ، کوئی سوچ کہ اتنی زندگی گزر گئی، میں تو یہ دنیا کا مقابلہ ہی کرتا رہا اور میں نے پہچانا ہی نہیں، میں نے رب کو جانا ہی نہیں کہ نجات کیسے ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر جس بندے کو ایک گرم ہوا بھی نہ لگی، کوئی تکلیف نہیں آئی، اسے اٹھا کر جہنم کا ایک غوطہ دلوا کر پوچھا جائے گا کتنا آرام کیا دنیا میں، وہ کہے گا آرام پاس سے بھی نہیں گزرا۔ موتیوں کی مالا ہے جہنم۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب جہنم کو لایا جائے گا وہ جھرجھری لے گی، غصے سے کانپے گی، چیخ و پکار کرے گی۔ اللہ کی وہ جماعت جو پوری دنیا میں برگزیدہ ہے، وہ گھٹنوں کے بل گر کر رب سلم کی آوازیں بلند کر دیں گے۔ وہاں میرا اور آپ کا کیا حال ہو، کبھی سوچا ہے؟ یہ سوچنے کا وقت ہے۔ جو سوچ لیتا ہے، جو سوچتا رہتا ہے کہ نجات کیسے ہوگی، اسے یہی نہیں خبر کہ نجات کیسے ہوگی۔ وہ سمجھتا ہے نمازیں، روزے، جہاد، صدقات، خیرات، یہ نیکیاں کر لو، بس پتہ نہیں اللہ کس بات پر راضی ہو جائے۔ دیکھیے گا مینٹیلیٹی کیسی ہے، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، یہ خبر ہی نہیں کہ ان ساری نیکیوں کی بنیاد رب کی توحید ہے۔ اگر توحید ہی نہیں، یہ ساری نیکیاں برباد۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ او کما قال علیہ السلام۔ جو اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے اس شخص پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا
اب لا الہ الا اللہ یہ سارے نہیں پڑھتے. دیکھ لو آج 12 ربیع الاول ہے، کیا یہ کلمہ نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. ان کو خبر ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اب کبھی کسی غیر سے سوال نہیں ہو سکتا، کسی قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا. یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور ساری جہان کا شرک اکبر بھی کرتا. اب 2 پارٹیاں بنی، ایک تو بالکل فارغ جو کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، وہ تو ویسے ہی برباد ہو گئے. اب جنہیں کچھ دین کی فکر ہوئی انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. اکثریت کی بات کر رہا، امت کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے. اگر 100 آدمی کھڑا کرو یقین جانیے گا 99 فیل ہو جائیں گے. اس سے پوچھو اللہ کہاں ہے، بھارغ، وہ کہے گا اللہ ہر جگہ پر. آپ دیکھتے نہیں پنچایتوں میں کہے گا اللہ کو حاضر نادر جان کر میں یہ قسم اٹھا رہا ہوں. اب اسے پتہ ہی نہیں، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے. اور دیکھ لو مولویوں کو نہیں پتہ، بڑے بڑے ترے والے ان سے پوچھو اللہ کہاں ہے، وہ کہیں گے اللہ ہر جگہ پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ میری لونڈی ہے، اس کا امتحان لیں، ٹیسٹ لیں، یہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. اگر یہی سوال مجھ سے کوئی کرے تو میں دیکھوں گا رفع الیدین کرتا ہے کہ نہیں کرتا. معذرت کے ساتھ ہاتھ کہاں باندھے ہوئے. اور ایمان، میں نے کراچی میں ایک شافیوں کی مسجد دیکھی، رفع الیدین بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی باندھ رہے ہیں، پکے بدعتی. یہ کوئی سٹیٹس ہے؟ آپ نے 2 سوال کیے، اس سے پوچھا پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے. دیکھو نہ نماز نہ جہاد، 2 سوال جو نجات والے سوال ہیں. پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے. اشارتاً فی السماء، اس نے اشارہ کر کے کہا اللہ اوپر. یہاں آپ ٹیسٹ لے لو مولویوں کا، عوام کا تو کیا کہیں گے اللہ ہر جگہ پر ہے. اللہ ہر جگہ پر ہے تو پھر ہاتھ کی ہتھیلیاں اوپر کیوں کرتا ہے، نیچے کر، کبھی دائیں کر کبھی بائیں کر. نبی قبلے کے لیے آسمان کی طرف کیوں دیکھتا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ 2 پارہ 1 رکوع کہ ہم اے نبی ہم تیرا چہرہ جو بار بار اٹھتا ہے کہ اللہ میرا قبلہ ہی تبدیل کر دے. اگر اللہ ہر جگہ پر ہے تو نبی اوپر کی طرف کیوں دیکھتا. اس نے اشارہ کر کے کہہ دیا اشارۃً فی السماء، اللہ آسمان پر. آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں. فرمایا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آپ نے فرمایا صحابی اس کو آزاد کر دے، یہ مومنہ عورت. جنہیں کوئی دین کی فکر ہے انہیں یہ پتہ ہی نہیں توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کون ہے، وہ کتنی قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ،
اس لیے امت کی اکثریت کہاں ہوتی ہے؟ مسجد ویران، دربار آباد ہے۔ ہر شہر کا اپنا مشکل کشا، اور میں اللہ کی توفیق سے بات وہ کیا کرتا ہوں، کوئی پڑھا لکھا، کوئی جٹ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ جا کر دیکھ لیں، عرس تو عرس، ہر جمعرات کو جا کر دیکھیں، دیکھو دنیا قبروں پر کیسے پڑی ہوئی ہے، کس سے مانگ رہی ہے۔ اب ایک شخص قبر پرست ہے، قبر والے سے مانگتا ہے، قبر پر سجدے کرتا ہے، قبر پر رکوع کر رہا ہے، میں اس کو جہاد کے لیے کشمیر میں لے جاؤں، یہ ناممکنات میں شامل ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ جانتے نہیں اللہ کون۔ یہ شہید بھی ہو جائے اور درجنوں کفار کو قتل بھی کر دے، کیا خیال ہے اللہ کو اس کی یہ نیکی پسند آئے گی؟ ہائے ہائے، کچھ یوں برباد ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے ایک کلمے کی خبر ہے جو نجات کا کلمہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہی کلمۃ التقوی، میں جانتا ہوں وہ کون سا کلمہ ہے، وہ کلمہ ہے جو پیغمبر نے عمہ ابا طالب عند الموت شہادت اللہ الہ الا اللہ، جو موت کے وقت اپنے چچا ابو طالب کو کہا تھا، یہ کلمہ توحید تو پڑھ۔ اس بیچارے کو کلمے کی خبر ہی نہیں، میں اسے مجاہد آدم اور نمازی آدم اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہوں۔ او اہل ایمان، خدا را فکر کیجئے، فکر کیجئے، سب سے پہلے اپنے عقیدے کو دیکھیے، میرا عقیدہ کیسا ہے، میں کس راستے کا راہی ہوں، میں توحید پرست ہوں؟ پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تیرا شکر ہے، دنیا قبروں والوں سے مانگ رہی ہے، میں تجھ اکیلے سے مانگتا ہوں، شکر ادا کر۔ اور پھر جو علاقے میں رہ گئے ہیں قبر پرست، ان کی فکر کیجئے، ان کی فکر کیجئے، بھائی میرا، پڑوسی میرا، پارٹنر میرا، برادری میری، اور میرے ہوتے ہوئے وہ کسی قبر پر جا کر سوال کرتا ہے، اب میری ذمہ داری ہے میں موت تک اسے توحید کی دعوت دیتا رہا۔ اس کام پر لگ جائیے۔ اللہ کے پیغمبر نے علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تھا، ایک آدمی تیرے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے، ایک آدمی، عرب کی سرخ اونٹوں کی جماعت سے بہتر، ایک آدمی، ایک آدمی کی توحید ٹھیک کیجیے، اسے بتائیے کلمہ نجات کیا، اسے لے جائیے قبر پر، کہو سنتے ہیں کہ یہاں سنتے ہیں، اچھا جی میں نے السلام علیکم یا سیدی، اے میرے سید میں تجھے سلام کرتا ہوں۔ وہ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا، کسی نے آ کر سوال پوچھ لیا، حافظ صاحب ایک سوال پوچھنا، جی پوچھئے، کہ جی کیا مردے سنتے ہیں؟ سنیں گے تو میری مشکل حل کریں گے، کیا مردے سنتے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا یہ بھی کوئی سوال ہے بیٹا، جا کر قبرستان میں کھڑے ہو کر سلام کر لو، جواب آ جائے تو وہ سن لیں گے، جواب نہ آئے تو سمجھو بیکار، بس اسی پر حدیث ہو گیا۔ سادہ سا سوال ہے، اہل ایمان یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ اور ابراہیم خلیل اللہ کا اسوہ حسنہ سوائے ایک قول کے ہمارے لیے ماڈل بنا دیا گیا،
اور ابراہیم خلیل اللہ نے کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی بری اور تمہارے ان باپوں سے بھی بیزار ہوں۔ ہم کہتے ہیں جی بھائی آیا ہے، اب اس نے امام کوٹ جانا ہے، 9 گدھا وزیر آباد کی قبر پر سلام کرنے جانا ہے۔ میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو نہیں جاتا، لیکن اپنی گاڑی میں سٹارٹ کر کے اس کو لے جاتا ہوں، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، تیرا بھی ایمان بیکار۔ کہاں ہے وہ توحید کی غیرت؟ کہاں ہے وہ ایمان کہ میں توحید پرست ہوں اور میں اپنی سواری پر کسی مشرک کو لے کر جاؤں، وہ قبر پر جا کر سلام کرے؟ کچھ لوگ یوں برباد ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے۔ وہ جا کر بابے سے کہتے رہتے ہیں ہماری تمہارے آگے تمہاری، وہ سنتا نہیں، یہ موڑتا نہیں۔ نہیں سنا آپ نے؟ ہماری ان کے آگے، ان کی ان کے آگے، یہ دیندار، یہ نہ توحید سے نہ بلد، یہ ویسے برباد ہو۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے بچانے کی کہ یہ کلمہ گو مشرک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والا کسی قبر کو پوجے، کلمہ پڑھنے والا کسی قبر کو مشکل کشا مانے، کلمہ پڑھنے والا کسی قبر سے امیدیں رکھے، فرد معین پر فتویٰ نہ لگاؤ، کم از کم یہ تو کہو یہ جو کر رہا ہے یہ شرک کر رہا، یہ کفر کر رہا۔ اہل اسلام او اہل ایمان کچھ تو یوں گئے، کچھ رواداری میں چلے گئے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک شخص نے جو اپنے آپ کو توحید پرست اور بہت بڑا عالم دین کہتا ہے، اس نے یوم تاسیس پر منہاج القرآن کے بانی کو شاہ ولی اللہ تک کہہ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہائے 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 ہائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جس نے امت کی اکثریت کو قبر پرست بنا دیے، جس کے پسینے کے ٹشو برکت کے لیے اس کے مرید لے جاتے ہیں، جس نے قرآن کی تفسیر کو شرک سے بھر کر رکھ دیا ہے، میں اس کو سید خاندان کے شاہ ولی اللہ سے ملاؤں، میرے ایمان کا جنازہ نکلتا۔ یہ جمعے کا خطبہ ہے، خدا کے لیے کوئی ایمان کو تازہ کیجیے، اپنے ایمان کی خیر بنائیے۔ یہ جماعتیں ساری عمر نہیں رہتی، وہاں کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، وہ ایک میں ہوں گا اور میرا رب ہوگا، اور درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا۔ وہ منظر سامنے لے کر آؤ، رب جب پوچھے تو نے قبر پرست کو، شرک کرنے والے کو، تو کیا جواب دو گے؟ اپنی فکر کیجیے، سب سے پہلے اپنی قبر کو ٹھنڈا کیجیے۔ جب قبر میں رکھا جائے گا، اس سید کے فرشتوں کے سوال کا جواب سید کے علاوہ رب محمد کی قسم کوئی نہیں دے گا۔ کوئی آ کر جماعت ساتھ دے گی؟ کوئی میرے مرید اور چاہنے والے اور جو کہتے ہیں جی مداح اور فین اور پتہ نہیں، وہ ساتھ ہوں گے؟ ہائے ہائے، ایک اکیلا انسان ہوگا، اور نجات کا کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید ہوگا، کلمہ توحید ہوگا۔ کوئی ایک صحابی بتلاؤ، میں اس شخصیت کی ممبر پر کھڑا ہوں جسے استاد العلماء حافظ عبدالسلام بھٹوی
حفظہ اللہ تعالی میرے استاد، میں نے سال ہر سال سفر اور حضر ان کے ساتھ گزارا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک صحابی بتلاؤ جس نے قبر پرست کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی ہوں۔ ایک صحابی گزرتا ہے اور مسلمان کو کہتا ہے، جس کے تو بازو باندھ رہا ہے ذرا کس کے باندھ، اس کی والدہ سے اونٹنیاں لیں گے، بڑی امیر عورت ہے۔ بندھوانے والے نے نگاہ اٹھا کر دیکھی تو سگا بھائی کہہ رہا، سگا بھائی کہہ رہا، کہا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا تو میرا ماں جایا بھائی ہے؟ کہا ٹھیک کہتا ہے، لیکن میرے ایمان کا بھائی وہ ہے جو تیرے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو میرا بھائی اب نہیں۔ کہاں گئی رواداریاں؟ کہاں گئی حکمتیں؟ حکمت یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ میلے پر جا کر چادر چڑھا لوں؟ آئے آئے، اگر یہی کام کرنے تھے تو زیدیوں کو کیوں مسلمان کیا تھا؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں تو جہاں پر لفظ اہل حدیث دیکھتا ہوں اور پھر ان کی اکثریت کی رواداری اہل شرک سے دیکھتا ہوں، خون کے آنسو روتا ہوں۔ 12 ربیع الاول کا دن وہاڑی کا شہر، جماعت کا امیر سٹیج پر چڑھا ہوا، اہل شرک اور اہل بدعت کے اور اہل توحید عالم گزرنے لگا، اسے کہنے لگا آ جاؤ، ادھر نور کی بارش ہو رہی ہے۔ اگر ادھر نور کی بارش ہے تو پھر اہل توحید کے جلسوں میں آگ اور اندھیروں کی بارش ہے۔ او اہل اسلام، ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات۔ کبھی دھوپ اور چھاؤں ایک جیسا ہوتا ہے، کبھی اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسا ہوتا ہے، کبھی رات اور دن ایک جیسی ہوتی ہے، کبھی عالم اور جاہل برابر ہوتے ہیں۔ ہم اہل توحید ہیں، الحمدللہ اہل توحید ہیں، ہمارا راستہ کوئی اور راستہ ہے، اور رب محمد کی قسم وہ جنت کا راستہ۔ مجھے کوئی شک نہیں، بلا تردد علی وجہ البصیرت ادلہ کی دنیا میں رہ کر یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ دھرتی پر اگر کوئی حق جماعت ہے وہ صرف اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ تنظیمیں الگ ہو سکتی ہیں، آپ کسی تنظیم میں ہیں، میں کسی اور تنظیم میں ہوں، آپ کسی اور تنظیم میں، وہ کسی اور تنظیم۔ یہ ایک نظام چلانے کے لیے تنظیموں کا نصاب ہے، لیکن ہماری بنیاد اللہ کی توحید ہے، اللہ کی۔ کبھی کسی اہل حدیث کو کہو تو بیمار ہے، جا یہ سامنے بابے کی قبر پر چادر چڑھا دے، بڑی کرامتیں دیکھی ہیں، وہ مر جائے گا، کٹ جائے گا، ذبح ہو جائے گا، لیکن قبر پر جا کر چادر چڑھا سکتا؟ یہ منہج ہے، یہ نجات کا راستہ۔ کچھ یوں برباد ہو گئے اور کچھ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا، پتہ ہی نہیں لگتا جی۔ مسجد الفتح میں جاؤ تو بھٹوی صاحب بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور مسجد بریلوی میں چلے جاؤ وہ بھی قرآن ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگتا۔ یہ بھی کہے گا جا کر، یہ پارٹی بھی ہوگی وہاں پر، کہے گا جی بڑی کوشش کی سمجھنے کی، بڑی کوشش کی، لیکن ادھر بھی قرآن، ادھر بھی قرآن، ادھر بھی حدیث، ادھر بھی حدیث۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا، مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا کہ سچا کون ہے، سچا کون ہے۔ یہ پارٹی بھی وہاں پر موجود ہوگی، اللہ اکبر، یہ پارٹی بھی وہاں موجود ہوگی۔ آئیے اس مسئلے کا بھی حل کوشش کرتا ہوں۔
باسی اور تازی سبزی کا پتہ لگتا ہے؟ یہ پتہ لگ جاتا، دیسی اور جٹ کی باتیں، کوئی ترکیبیں نہیں ہیں، نحوی اور صرفی بحثیں نہیں ہیں۔ اچھے کپڑے کا اور خراب کپڑے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ لو سٹینڈرڈ، تھوڑا سا اپ ہو جائیے۔ بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں، لڑکا پسند آ گیا، انگوٹھی پہنا دی ہے، منگنی جسے ہم کہتے ہیں، ہو گئی ہے۔ ایک دن کہا کدھر جا رہے ہو؟ ادھر ماشاءاللہ میری بیٹی کا رشتہ ہو۔ کس کے ساتھ؟ فلاں کے ساتھ۔ ہیں؟ اس نے ایسی کیا، بس زبان، اس نے کہا ہیں؟ اس نے کہا خیر ہے؟ اس نے کہا نہیں، ٹھیک ہے ٹھیک، گھر میں بیٹھ جاؤ گے؟ گھر آتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ رولا ہے۔ کیا ہوا؟ فلاں کونسلر سے میں نے کہا میری بیٹی کا ادھر رشتہ ہوا، اس نے آنکھیں کھولی، پریشانی کا اظہار کیا، لیکن چپ رہا۔ بیوی نے کہا میں ادھر گھر والی کول جانی، تو بندے کول جا، کوئی مسئلہ ہے؟ گھر گئے، پوچھا، زور دیا، اس نے کہا باقی تو سب ٹھیک ہے، چرس پیتا ہے، نشئی ہے، رشتہ دے دو گے؟ ماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی، اوئے ہوئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کپڑے اٹھاؤ کپڑے، اس کے واپس کر آؤ، اپنے کپڑے واپس لے کر آؤ۔ ابھی اس نے شک ڈالا، پیتے نہیں دیکھا۔ یہ دین ہی اتنا سستا ہے، تجھے سبزیوں کا پتہ لگے، کپڑے کا پتہ لگے، کوئی بچی کے رشتے کے بارے میں شک ڈال دے تو بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہاں ہم اعلان کہہ رہے ہیں، جو رب کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، یہ شرک اکبر ہے۔ تو کہتا پتہ ہی نہیں لگتا۔ ہم اعلان کہہ رہے ہیں، کائنات کے اندر ایک اوپر ہے اور ایک ہی نیچے ہے۔ ہم اہل توحید اس اوپر والے کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور نیچے والے کی اطاعت میں کسی کو شریک۔ تو کہتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا۔ تجھے سادہ سی زبان میں سمجھاؤں، یہ میری مسجد، یہ الفتح مسجد، ہر اہل حدیث کی مسجد میری مسجد ہے۔ براڈ مائنڈڈ جسے آپ کہتے ہیں، کھلا ذہن رکھا کریں۔ ہر اہل توحید کی مسجد میری مسجد ہے۔ یا مسجد لکھا ہوا ہے اہل حدیث، جامع مسجد الفتح اہل حدیث، یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے۔ ذرا سائن بورڈ پڑھ، آگے چل، تیرے گجرانوالہ میں لکھا ہوا ہے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ۔ آگے چل، جامع مسجد صدیقیہ ماڈل ٹاؤن، میرے بھائی حاجی یعقوب کے علاقے کی مسجد، اہل حدیث لکھا ہوا ہے سائن بورڈ پہ۔ یہ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ جی جو یوں کرتے ہیں، مین نشانی۔ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ یہ پیروں کو نہیں مانتے۔ اہل حدیث کون ہوتے ہیں؟ اماموں کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، اب اپنی مسجدوں کا ٹائٹل پڑھ، جامع مسجد اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں بریلوی حنفی۔ اگلی مسجد جامع مسجد اہل سنت، بریکٹ میں حنفی حیاتی دیوبندی۔ اگلی مسجد میں چل، جامع مسجد اہل سنت والجماعت، حنفی دیوبندی مماتی۔ تیرا ٹائٹل ہی فیصلہ کر رہا ہے، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور۔ تو کہتے ہیں مجھے گرامر نہیں آتی، میں نے باب الصرف، علم الصرف، نحو، علم النحو نہیں پڑھا، میں نے نحو الوادع کی گردانیں یاد نہیں کی۔ نہ کر، تیرا ٹائٹل تجھے کہہ رہا ہے جس مسجد میں تو قدم رکھ رہا ہے یہ راستے سے ہٹ گئے۔ تو ہماری مسجد میں سامنے لکھا ہوتا ہے جی آپ کون اہل حدیث؟ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ ایک رب کو مانتا ہے، اس کے محمد کو مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سادہ سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ کچھ یوں مارے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ رب کہے گا ابو جہل کو بھی پتہ نہیں لگا، چل اس کے ساتھ، وہ جا رہا ہے اس کا راستہ، تجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ حدیث میں آتا ہے
اللہ کہے گا جاؤ اپنے اپنے معبودان کے ساتھ، چلو، سارے چلیں گے، ایک جماعت رہ جائے گی۔ اللہ اسی پر زندہ رکھ، اسی پر موت نصیب فرما۔ رب کہے گا تم نہیں گئے، تم نہیں گئے۔ کہا اللہ ہم گواہ ہیں، ساری دنیا سے ناراض اس لیے تھے، ایک رب کو مانتے تھے، محمد کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ کہا تمہیں کیسا پتہ لگے گا تمہارا رب؟ کہا ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ اپنی پنڈلی کا دیدار کروائے گا۔ ہم تو وہ ہیں، بڑا فرق ہے۔ تم بیمار ہو جاؤ، تم حجویری اور اجمیری کی قبروں کی طرف دوڑتے ہو، ہم بیمار ہو جائے، ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ رات کو تہجد میں کھڑے ہو کر کہتے اللہ تو کہتا ہے آسمان دنیا پر آ کر کوئی ہے جو مانگے میں دے دوں، اللہ مجھے تو صحت عطا فرما۔ بڑا فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ ہم نہیں کہتے کہ تم ہمارے ہی ساتھی ہو، بڑا فرق ہے، بڑا فرق۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رسوا نہ کرے گا اس دن۔ کس کو؟ نبیوں کو اور ان کے ساتھیوں کو جو اس پر ایمان لے کر آئے۔ اب ایمانداری سے بتائیے، ہم کہتے ہیں یہ نماز ہے اور اس پر پیغمبر نے سینے پر ہاتھ باندھے، رکوع جاتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، کہتا ٹھیک ہے، کہتا ٹھیک ہے، لیکن میرا بھی تو ہے نا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، نبی سے محبت ہے؟ آج سارے عاشقان رسول نکلے ہوئے ہوں گے، اور یہ رستے میں ہمارے جی ٹی روڈ پر بڑے نکلے ہوئے تھے، اور میں اللہ کے سامنے خوف کھاتا تھا، یا اللہ یہ عاشق ہیں، عاشق ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اختلاف کا حق تو ہر کسی کو ہے۔ قرآن و سنت میں پورے 30 پاروں میں، سیاستہ میں، تیسرے درجے کی کتابوں میں، چاروں اماموں سے یہ عین شین قاف کیا بنا؟ عشق۔ عشق کا لفظ نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ جو لفظ پورے قرآن میں نہیں، یہ کون سا لفظ ہے؟ بداری لفظ ہے۔ بیچارے محبت میں پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ عاشقان رسول، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، ہر گھر میں آتے ہیں، ہر گھر میں آتے ہیں۔ ہر عاشق کے ماں سے محبت ہے؟ آج جا کے کہنا، اہل بدعت کو پیغام ہے، امی جان میں آپ کا عاشق ہوں۔ پھر جوتی بھی امی جی کے ذرا تھوڑا دور رکھنا، ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ باپ کو کہہ دینا ابا جی میں آپ کا عاشق ہوں۔ پھر بہن جوان کو کہنا باپ کی موجودگی میں، آپی جی میں آپ کا عاشق ہوں۔ پھر سر پر بال گننا کتنے رہ گئے۔ جو لفظ ماں اپنے لیے برداشت نہ کرے، بہن برداشت نہ کرے، باپ برداشت نہ کرے، غیرت مند معاشرہ برداشت نہ کرے، تو وہ میرے محمد کے لیے کہتے ہیں۔ کچھ یوں برباد ہو گئے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا جز تو پھر پتہ نہیں کب موقع ملے گا۔ یہ تو حاجی یعقوب بھائی کی کرامت ہے کہ جمعہ میں یہاں پڑھا رہا ہوں، ورنہ میرے 2022 کے فروری تک جمعے بک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہر حال میں پڑھانا ہی پڑھانا ہے۔ وہ کہنے نے پنجابی ہے جی، یعقوب بھائی دا آرڈر میرے واسطے لوہے دا گارڈر، انج کہہ لو، بس یہی والی مثال ہی بنی۔ ورنہ 2022 فروری تک ڈائری میرے پاس ہے، کوئی دیکھنا چاہے تو چیک بھی کر سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کچھ یوں گئے کہ نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد
جی آپ کون ہیں؟ جی میں حنفی. ہائے ہائے. آپ کون ہیں؟ جی میں سہروردی. آپ کون ہیں؟ جی میں ماشاءاللہ نقش بندی. اور نمازیں اور پیشانی پر تہجد کا نشان اور چلے اور لوٹا اور بستر اور محنتیں. اللہ سال کی پیدل جماعت کے ساتھ جا رہا ہے. محنت ہے کہ نہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اہل حدیثوں کو، محنت دیکھنی ہو نا اخلاص تو تبلیغی جماعت کا دیکھو، اور اگر نظم دیکھنا ہو تو پھر جماعت اسلامی کا دیکھ لو. امیر جو چاہے کر دے، وہ نہیں کہتے تلے لے تو دوجا لے کے آئیے. ہائے 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 ہائے. آپ کون؟ ایمانداری سے بتلاؤ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے نسبت ہوتی ہے، کسی اور کی طرف نسبت بس. رب نے پوچھنا ہے. میں نے ایک حدیث سنائی تھی، رب نے پوچھنا ہے، اور رب پوچھے لاؤ نمازیں. بھائی یہ نمازیں آ گئیں. یہ کون سی نماز؟ اچھی نماز حنفی. نماز حنفی. رب کہہ دے میں نے تو حنفی نبی دنیا میں بھیجا ہی کوئی نہیں. جیسی بات رب پوچھے روزے، حج، زکوٰۃ، سیام، ساروں پر لکھا ہوتا ہے طلاق حنفی، روزہ حنفی، حج حنفی. میں نے تو کوئی نبی حنفی بھیجا نہیں، یہ کون سی لے کر آیا؟ گیا. امی عائشہ نے کہا تھا جس سے مناقشہ کر لیا نا، رب نے پوچھا یہ کیا؟ جہنم. فیصلہ کر، فیصلہ کر. اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے میں اماموں کا منکر یا حدیث، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا ہم امام کو مانتے ہیں کوئی نہیں مانتا. اٹھاؤ ہدایہ کتاب الصلاۃ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 5 دن رہ گئے ہیں. 5 دن رہ گئے ہیں. ایک سائل آ کر پوچھتا ہے سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہے، جرابیں پہن لی ہیں، مسح کر لوں؟ کہنے لگے بیکار. یہ کیا کرنے لگا؟ اتار جرابیں، پاؤں دھو جا کر، پاؤں دھو جا کر. اس نے جرابیں اتاری، پاؤں دھو لیے. اگلے دن ایک بندہ آیا، اسے پتہ لگا امام کا فتوے کا. اس نے کہا امام استاد ہی؟ اس نے کہا جی. حدثنا فلاں، حدثنا فلاں. حدیث پڑھنی شروع کر دی. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پڑھ کے سنائی کہ نبی تو جرابوں پر مسح. صحابہ کا یہ عمل. اچھا یہ تو بڑی عمدہ حدیث پڑھی ہے تم نے، سند بھی بڑی چوٹی کی ہے، سارے راوی ثقہ ہے. ٹھیک. وفات کے دن کتنے رہ گئے باقی؟ 3. سائل آ گیا، سردی کا موسم تھا. امام صاحب جرابوں پر مسح. کہا کر، میرے محمد کی سنت ہے، کر، میرے نبی کی سنت ہے. آپ وہاں جا کر ذرا ان کی مسجد میں مسح کر کر دیکھیں، کہنے ادھا وضو کی تھی نماز ہی نہیں ہونی. کیوں؟ حنفی. بربادی، بربادی. امام مالک سے پوچھا گیا پاؤں کی انگلیوں کا خلال. کہا کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ایک شخص نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی آخری انگلی سے. آپ نے سند سنی. دوسرے دن یا تیسرے دن سائل نے پوچھا کسی اور نے، پاؤں کی انگلیوں کا خلال. فرمایا میرے محمد کی سنت ہے، کر. ہائے 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 صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے گا وہ امتحان میں نے شروع میں کہا تھا، ہوگا، ہوگا، لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں. قیامت قائم ہوگی. وہاں فیصلہ کس پر ہوگا؟ فیصلہ اگر فیصلہ ہو امام ابو حنیفہ پر، تو سچا میں جھوٹا، آسان سی بات ہے، ناراضگی کی کیا بات ہے. اگر فیصلہ ہو نقش بندی امام پر، تو سچا میں جھوٹا. اور اگر فیصلہ، میں تجھے حدیث سناتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
محمد فرقم بین الناس، کل قیامت کے دن فیصلہ محمد کی ذات پر ہوگا، جو محمدی ہوگا وہ جنتی، جو کوئی اور ہوگا کہیں اور ہوگا۔ من عطانی دخل الجنہ ومن عصانی۔ کہتے ہیں جی امام صاحب بھی کوئی غلط مسئلہ تو نہیں بتلاتے، امام صاحب کوئی غلط مسئلہ تو نہیں بتلاتے، ایسے ہی دیکھو جی قرآن و سنت کا نچوڑ فقہ حنفی، کیونکہ ہمارے ملک میں حنفی زیادہ ہے، اس لیے ہمارا ان سے ٹاکرا رہتا ہے، ہم سمجھاتے رہتے ہیں، بھائی ہیں ہمارے، پیار سے محبت تھے، کبھی گالی نہیں دیتا، سید ہو تو پھر گالی دے، فائدہ کیا ہوا سید ہونے کا۔ امام غلط تو نہیں کہتا، قرآن و سنت کی بات کرتا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہ وہ جماعت تھی جو کچھ دین کی طرف آ رہی تھی، یہی بات ہوئی تھی نا شروع میں، کچھ یوں آئے جو دین کی طرف، پھر دین کا پتہ ہی نہ لگا، یہ چلتے گئے کوفہ پہنچے، یہاں آ کر بریک لگ گئی، امام صاحب اتنے بڑے باس، جو یہ کہیں گے سر آنکھوں پر، کچھ وہاں سے اس نے کہا نہیں تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتے ہیں ادھر کیا ہے، وہ آگے نکلے، انہیں امام حنیفہ کے استاد نظر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں شاگرد سے استاد تو بہتر ہی ہوتا ہے، وہ وہاں چلے گئے، ان میں سے کچھ اور آگے نکل آئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہاں دیکھتے، انہوں نے کہا یہاں تو عبداللہ ابن مسعود نظر آ رہے ہیں، صحابی نظر آ گئے، یہاں رک جاتے، اس میں سے کچھ اور آگے نکلے، انہوں نے کہا نہیں آگے گئے، بڑے بڑے کبار صحابہ، انہوں نے کہا یہ تو علی آ گیا شیر خدا، یہ تو عثمان، پھر عمر، پھر ابو بکر، کچھ یہاں تک پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد ٹھہرتے چلے گئے سارے لوگ نا، سٹاپ بائی سٹاپ، بس میں بیٹھتے ہیں نا، اترتے آتے ہیں، منزل پر کوئی پہنچتا ہے، کیونکہ ہم دنیا پڑھی ہوئی ہے، کالج میں جاؤ تو کالج کا جو کلاس فیلو ہوتا ہے یونیورسٹی تک نہیں پہنچتا، کوئی ایک ہی عہدہ ہوتا ہے جو کہتا ہے دیکھو ہم 2 لڑکے ہیں جو پورے گاؤں میں پروفیسر لگے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، وہ ہم ہیں، تم رکتے چلے گئے، کوئی انڈیا کے شہروں میں رکا، کوئی عراق کے شہروں میں رکا، کوئی کہیں جا کر رکا، ہم تلاش کرتے چلے گئے، جب ہم نے محمد کو دیکھا، اس کی حدیث کو دیکھا، اللہ کی قسم کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی پیش، یا تو کہو کائنات میں انسانوں میں اس سے بھی کوئی افضل ہے، کوئی نہیں، وہ ہم ہیں، ہمارے بچے سے پوچھ، بوڑھے سے پوچھ، جوان سے پوچھ، عورت سے پوچھ، وہ ایک ہی بات کہتا ہے، رفع الیدین کیوں کرتے ہو، آمین کیوں کہتے ہو، سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہو، ایک ہی بات کہتا ہے، ہم اس لیے باندھتے ہیں کہ ہمارے محمد نے باندھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے پیغمبر نے نہیں کیا۔ اب کوئی کہے بے وقوف کہ دیکھو جی یہ اماموں کے منکر ہیں، تو دل کرتا ہے اس کی عقل پہ ماتم ہی کرو، ماتم ہی کرو۔ او اہل توحید، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری، ان تک حق پہنچائیے۔ حق کیا ہے؟ 2 لفظوں میں حق کیا ہے؟ حق 4 نہیں ہوتے، 4 نہیں ہوتے، کہا جاتا ہے چاروں ہی برحق، ایک کے نزدیک حلال، دوسرے کے نزدیک حرام، دونوں ہی برحق۔ جج کے پاس جاؤ، وہ کہتا ہے قاتل بھی ٹھیک، مقتول بھی ٹھیک، چور بھی ٹھیک، جس کی چوری ہوئی وہ بھی ٹھیک، مان جاؤ گے؟ اے حق ایک ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر، وہ اکیلا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، نبی کی مانے نہ مانے اسے کوئی نہیں منوا سکتا۔ ساری دنیا کے اولیاء، اتقیاء، شہداء، صلحاء مل کر میرے اللہ کو کسی کام پر مجبور کر سکتے؟ یہ حق ہے۔ اور دوسرا حق، ساری دنیا کے ائمہ کو جمع کر، سب کو جمع کر، صحابہ سمیت ابو بکر تک جمع کر لے، میرے نبی کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ انتظامیہ کی طرف سے ایک سوال اور اس کا جواب کہ فرانس کے صدر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے اس امت کو مر جانا چاہیے جس امت کے نبی کی کوئی کافر توہین کرتا۔ ہماری حالت سب کے سامنے ہے، نہ قوت ہے نہ طاقت ہے، بے بسی اور مجبوری ہے۔ ہم اس کی کہتے ہیں مذمت کریں۔ مذمت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے گستاخانہ حرکت کی ہے، ہر مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے۔ پورا ملک داڑھیوں سے، داڑھی والوں سے بھر جائے، ہر شخص کی، صدر سے لے کر ریڑھی باندھ تک پورا ملک کی داڑھی والوں کا ہوگا۔ وہ کہیں گے اب کس کی توہین کریں، ہمارے میں سے 99% تو انہی کے بھائی ہیں شکل سے، 99 کہتے ہیں۔ تو پھر وہ جو چاہے وہ کریں، اگر کچھ کرنا ہے تو عملی میدان میں آ کر کریں، اللہ سے استغفار کریں، نبی کی شان اور عظمت خوب بیان کریں۔ مذمت کا یہ طریقہ نہیں باہر نکلو، ٹائر جلاؤ، منہ کالے کرو، اپنی دکانیں توڑو، نہیں۔ مذمت کا طریقہ یہ ہے جو جس چیز کی انہوں نے توہین کی ہے، نبی کی داڑھی کی، آپ سارے مسلمان اپنے چہروں پر داڑھیاں سجائیں۔ کس لیے رکھی ہے؟ اس لیے رکھی ہے کہ ہم نبی کو ماننے والے، بہترین طریقہ ہے۔ اور سوشل میڈیا پر ہر جگہ تک بات پہنچانے کے لیے آپ سب سے بڑا جو لفظ ہے کفر کا، زندیق کا، سب استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ قوت دے گا، ہم نہ ہوں گے، ہماری نسلیں ہوں گی، اس پوری دنیا پہ اسلام کا چرچا ہوگا، ان کفر کے ہم ٹکڑے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین المواحدین فی کل مکان، اللہم انت الشافی انت الکافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہیں اللہ انہیں فرما بردار بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے اس مسجد کے خطیب اور ہمارے عالم اور میرے استاد حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ پر جو سختیاں ہیں اللہ ان میں آسانیاں فرما، کہ وہ دوبارہ آ کر اپنی مسند پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.